ہمارے خاندانی نظام میں اگر ہم ڈائسیکٹ کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ جو ڈیپ روٹڈ مین ایشو ہے نا، وہ میاں اور بیوی کے ناخوشگوار تعلقات ہیں، جو کہ بچوں کی زندگیوں پہ انڈیویجولی اور ہماری پوری سوسائٹی پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ عموماً اگر ہم یہ دیکھیں کہ میاں بیوی کے تعلقات میں بگاڑ یا امبیلنس کب پیدا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو یہ گاڑی کے پہیے امبیلنس کیسے ہوتے ہیں، اس والے سے میں آپ کو کچھ سائیکولوجیکل ٹرمنالوجیز اور فیکٹس کے ساتھ کچھ انفارمیشن دینے والی ہوں۔ ایمپیتھ ورسز نارسسسٹ، یعنی ایک پارٹنر ایمپیتھ ہے اور ایک پارٹنر نارسسسٹ ہے۔ اب ایمپیتھ اور نارسسسٹ کیا ہوتا ہے، یہ ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ایمپیتھ ہمیشہ گیور ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دینے والوں میں شامل ہوتا ہے، وہ اپنا لو، افیکشن، کیئر، سپورٹ انکنڈیشنلی دوسرے پارٹنر کو فراہم کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کو ہمیشہ گلٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو گیس لائٹ کیا جاتا ہے، اس کی ایفرٹس کو ایکنالج نہیں کیا جاتا، یعنی اس کی کوششوں کو سراہا نہیں جاتا، اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں سفیشینٹ نہیں ہوں، یا میں اپنے ریلیشن شپ میں، اپنی شادی میں اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہا ہوں یا کر پا رہی ہوں۔ ایمپیتھس مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح نارسسسٹ ریسیونگ اینڈ آف دی پول ہوا کرتا ہے، یعنی جو کچھ بھی سپورٹ نہیں کر رہے یا بہت ہی کم کوشش کر رہے ہیں، لیکن شو یہ کر رہے ہیں کہ میں تو بہت ہی کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ کہ جس طرح اگر فیمیل ہیں تو چھوٹے چھوٹے مسائل کو بیوی بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ ایسے پیش کرے گی جیسے وہ بہت ہی ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں، یا پھر آدمی ہیں تو وہ بہت ایگزیجریٹ کرتے ہیں اپنی ایفرٹس کو کہ میں باہر کما کے لا رہا ہوں، تم تو گھر میں بیٹھ کے ادھر اے سی لگا کے بیٹھی ہو، عیش کر رہی ہو، اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ استحصال ہوگا، ایکنالج نہیں کیا جائے گا، ان کی باتوں کا مذاق اڑایا جائے گا، باڈی شیم کیا جائے گا، یا پھر ان کی جو مینٹل کیلیبر ہے، ایجوکیشن ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ہے، دوستوں احباب کا کوئی تعلقات ہیں، کسی بھی قسم کی جو کیپیسٹی ہے، ان کے کپڑا جوتا پہننے کا طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اس طرح آہستہ آہستہ جو ایمپیتھ ہے اس کی انرجی ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نارسسسٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ کم ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ رشتہ امبیلنس کا شکار ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے، یہی ایکویشن جو بگاڑ کا سبب بن رہی ہے ہمارے ارد گرد۔ جتنے بھی گھرانے آپ تھوڑا سا غور کریں نا میری بات کے اوپر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یا تو بیوی بہت ہی زیادہ، جس کو آپ کہیں کہ اوور کلیور ہے اور ڈومینیٹنگ ہے، بہت ایکسیسو ہے، اس کی ڈیمانڈز بہت ہائی ہیں، یا پھر جو مرد ہے وہ بہت زیادہ اسی طرح سے ڈیمانڈنگ ہے، بہت زیادہ اریٹیٹنگ ہے، انوائنگ ہے، اور مینٹل، اگر ضروری نہیں اب فزیکل ٹارچر کم کیا جاتا ہے، ایموشنل ٹارچر اس سے بھی برا ہوتا ہے، اور مینٹل ٹارچر اس سے بھی برا ہوتا ہے جس سے ایک پارٹنر گزرتا ہے۔ دیکھتے ہی آپ پہچان جائیں گے ایک کپل کو کہ ایک بالکل ہی دبو قسم کا ہوگا، وہ بات نہیں کر رہا، بیزار سا نظر آئے گا، شرمندہ سا نظر آئے گا، بے بس سا نظر آئے گا، اور اس کی باتوں کی، اس کی ڈیسیژن میکنگ کو رائے نہیں دی جا رہی ہوگی، یا وہ ڈیسیژن دے گا ہی نہیں، اور جو دوسرا پارٹنر ہے وہ آپ کو لگے گا کہ گفتگو سے لے کر ایک کمرے میں انٹر ہوئے ہیں تو دیٹ پرسن از ڈومینیٹنگ دی ہول انوائرمنٹ، اس نے ہر ایک چیز کو کیپچر کیا ہوا ہے۔ لوگ ایمپیتھ یا نارسسسٹ بنتے کیسے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ہے ہماری ڈس فنکشنل فیملیز کے ساتھ، یا ہمارے خاندانی ڈھانچے کے اندر بنیادی کمزوریوں کے ساتھ۔ ایسے مرد جنہوں نے یہ دیکھا ہے بچپن میں کہ ان کے والد نے ان کی والدہ کا مینٹل، فزیکل یا ایموشنل استحصال کیا ہے، اور انہوں نے اس ناانصافی کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اب اس میں سے جو ریئیکشنز بچے کے اندر جنم لیں گے نا، وہ بہت ہی متعدد ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ریئیکشن یہ ہے، بچہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا میں ایک جو پازیٹیو ریئیکشن بھی اگر ہوگا، میں اپنے باپ جیسا نہیں بنوں گا۔ اب باپ جیسا نہیں بننے کا اس کے پاس کرائٹیریا کیا ہوگا کہ جیسے میرے باپ نے میری ماں کا استحصال کیا ہے نا، میں اپنی بیوی کا استحصال نہیں کروں گا۔ یہ ایک پازیٹیو قسم کا ریئیکشن ہے۔ باقی نیگیٹو ریئیکشن، اس کی پرسنالٹی بہت توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہے، اس کی سیلف اسٹیم میں کمی ہوتی ہے، سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا، اور وہ اپنی روٹ سے کٹ جانا چاہتا ہے۔ ایسی فیملیز جو ڈس فنکشنل ہیں، جو بچے چائلڈہڈ ٹراماز کا شکار رہے ہیں، ایدر ان دی فارم آف مینٹل، فزیکل اور ایموشنل ابیوز، کسی بھی طرح سے، وہ اپنی فیملی ویلیوز کو چیریش نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اپنی فیملیز کے ساتھ جڑے رہنا پسند نہیں کرتے۔
وہ کبھی بھی اپنی ٹائز کٹ ڈاؤن کر لیں گے اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ اور ایک نئی آئیڈینٹی اختیار کرنے کی کوشش کریں گی. یہ ان کی پرسنالٹی کی ایک کڑی ہوگی. اب جو دوسری کڑی ہے مثلاً دے گریو اپ ود دس سیم پرسپیکٹو، وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اسی ذہن کے ساتھ بڑے ہوئے، ان کی شادی بھی ہو گئی. اب اگر انہیں بیوی ایمپیتھ مل جاتی ہے، اپنے جیسی ہی مل جاتی ہے، جو کیئرنگ ہے، لونگ ہے، جو دوسروں کا دکھ درد سمجھتی ہے، پھر تو کافی حد تک اس کی جو ہیلنگ ہے ٹراماز کی، اس کے ہونے کے امکان ہیں. لیکن ایسی سچویشنز جہاں پر بیوی کی طبیعت کے اندر جبلی طور پر یا ٹریننگ کے طور پر assertiveness ہے، ڈومیننسی ہے، تو وہ امپاور کر لیتی ہے اس مرد کو، اس آدمی کو، اور وہ بالکل دبو سا مرد بن جاتا ہے. کیونکہ اس کے لاشعور میں، مینٹل سیٹ اپ میں یہ ہے کہ میرا باپ جو بہت ہی اگریسو تھا، کیئرنگ نہیں تھا میری والدہ کے لیے یا فیملی کے لیے، میں کیئرنگ مرد بنوں گا. اب اس کیئر کے چکر میں چونکہ اس نے بیلنس یا ایکولیبریم اپنی فیملی میں نہیں سیکھا، اس کو بیلنس کرنا نہیں آتا کہ کہاں پر باؤنڈریز ہیں، کہاں پہ اسٹاپ کرنا ہے، تو وہ اپنی جو بیوی ہے، جو کہ دراصل اب ایک نارسسسٹ ہے، اس کے ہاتھوں کھلونا بن جاتا ہے. اور اس طرح سے اس کی جو رائے، ڈیسیژن میکنگ آہستہ آہستہ کر کے وہ ساری شرنک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اسلام نے جو اس کو مقام دیا ہے قوام ہونے کا، قوام کیا ہے؟ ڈیسیژن میکر آف دی ہاؤس. ڈیسیژن میکر کی جو کوالٹی ہے یا وہ چیز ہے، وہ اس کی بیوی کے ہاتھ چلی جاتی ہے. اور اگر وہ تھوڑی ٹاکسک ہے یا اس کے اندر ایسی ٹینڈنسیز ہیں، نیگیٹو ٹینڈنسیز ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ آپ سیلف اپریسیشن اور سیلف ریوارڈ کی ٹینڈنسی ہے کہ وہ چاہتی ہے ہر چیز مجھے ہی ملے، تو گھر کا جو سسٹم ہے وہ اور زیادہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. ایسے میں وہ شخص جس نے بچپن میں چائلڈہڈ ٹراما دیکھا، اس کی اپنی پرسنالٹی پراپرلی چیریش نہیں ہوئی، اس کی اپنی روٹس اسٹرانگ نہیں ہوئی، کنیکشن وتھ اپنی فیملی، اس کا اسٹرکچر اس کا نہیں مضبوط ہو سکا. اب اس کو اگر لائف پارٹنر اپنی فیملی نہیں ایسی ملی ہے، تو اس کا رول آل ٹوگیدر اپنی نئی فیملی میں ختم ہو جاتا ہے. سم ٹائم وہ ارننگ ممبر بھی ہوتا ہے اور اس کو بظاہر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میری بیوی یا میری فیملی مجھے بہت ویلیو دیتی ہے، لیکن ایسا ایکچولی ہو نہیں رہا ہوتا. ڈیپ انسائڈ اس کی جو رائے ہے یا اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہوتی. کیونکہ نارسسسٹ کی عادت کیا ہے؟ ایک نارسسسٹ پرسن اپنے آپ سے اتنا فلڈ ان ہوتا ہے کہ اس کے لیے دوسروں کی جو فیلنگس ہیں یا ان کی جو ضروریات ہیں، احتیاج ہے، اس کی کوئی بھی امپورٹنس نہیں ہوا کرتی ہے. تو وہ اس کا ایک طرح سے بھرپور استحصال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. امبیلنسڈ میرٹل ریلیشن شپس کے اندر ایسے میاں بیوی جن کے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں، ایک بائی برتھ، جس طرح میں کہہ رہی ہوں نا، ڈس فنکشنل فیملیز یا خراب خاندان جو ایک بچوں کو ایسا پلیٹ فارم نہیں فراہم کر پائے جن میں ان کو سیلف پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہو، تحفظ کا احساس ہوتا ہو، تو ایسے بچے ڈیپینڈنٹ پرسنالٹیز کے مالک بھی ہوتے ہیں. ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ایک ٹرمینالوجی ہے سائیکالوجی کے اندر. ڈیپینڈنٹ پرسنالٹیز وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو ہر دم ویلیڈیشن چاہیے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ایک سرٹن پرسن ان کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی سانحہ رونما ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے، یا وہ کسی ڈیزاسٹر کا شکار ہو جائیں گے. ایسے میں وہ اس شخص کو بالکل کھونا نہیں چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ کلنگنگ بیہیویئر شو کرتے ہیں. جیسے بندر کا بچہ نہیں اس کے ساتھ ماں کے ساتھ چمٹ جاتا، ایسے یہ کلنگنگ بیہیویئر شادی سے پہلے کسی دوست کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یا ادھر ون آف دی پیرنٹس ہو سکتا ہے جس کو وہ مظلوم سمجھتا ہے. اور اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور اسپیشلی اگر اس کو اپنا جو پارٹنر ہے، لائف پارٹنر، وہ نارسسسٹ مل جاتا ہے، تو یہی کلنگنگ بیہیویئر ایک ایمپیتھ کا ایک نارسسسٹ پارٹنر کے ساتھ بن جاتا ہے. یعنی وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اپنے نارسسسٹ پارٹنر کے اوپر. اب جو نارسسسٹ پارٹنر ہے وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. اس کو پتہ ہے یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کو میں اگر چھوڑ دوں، کچھ بھی کروں، اس نے میرے بغیر نہیں جینا ہے. تو اس صورت میں وہ اور بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو ایموشنل بلیک میل کرتا ہے. اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو ایسے بتائے گا کہ میں نے تمہارے اوپر جیسے بہت احسان کر رکھا ہے. اور دیکھیں، چائلڈہڈ ٹراماز کے شکار ہماری پوری جنریشن ہو سکتی ہے. یعنی جتنے اسپیشلی 90s کے کڈز ہیں جنہوں نے سخت پیرنٹنگ دیکھی ہے، لیکن ان ٹراماز کو لے کر چلنا یا ان سے جان چھڑانا یہ ضرور ہماری ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ ہم ان ٹراماز کے شیل کو توڑ کر باہر نکلتے ہیں، گرو اپ کرتے ہیں، یا اپنے انہی ہی وشیس سائیکل میں، اسی گھن چکر میں پھنسے رہتے ہیں. اگر کوئی بھی ایسے چائلڈہڈ ٹراماز ہیں، آپ خود سوچیے، اپنی زندگی کے بارے میں ریفلیکٹ کیجئے کہ آپ کے اندر تو کہیں ایک آپ کی میرٹل ریلیشن شپ میں ایمپیتھ اینڈ نارسسسٹک
پیٹرن تو نہیں چل رہا ہے، آپ ایک ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی کے مالک تو نہیں ہیں، یا پھر اپنے روٹس کو کٹ ڈاؤن تو نہیں کر دیا، یا آپ کو ایکسیسو ویلیڈیشن تو نہیں چاہیے ہوتی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز پائی جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو دراصل اس سے گرو اپ کرنے کی اور اس ہول سے باہر نکلنے کی سخت ضرورت ہے۔